کتابوں میں ایک تذکرہ اور بھی ملتا ہے علامہ صاحب کہ جب آپ کی عمر فقط 5 سال تھی، اپنی والدہ کے ساتھ سے آپ نے قرآن کے کچھ سپارے اس وقت پڑھے، حفظ کیے، تو آپ کی والدہ نے ایک بزرگ کو کہا کہ ان کو کسی مدرسے میں ڈال دیں۔ آپ ساتھ لے کے چلے ان کو، تو راستے میں ایک اور بزرگ مل گئے اور انہوں نے کہا کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دو، اس کی تربیت کی ذمہ داری میری ہے۔ اور ان کو وہ لے گئے تو حضرت ابو الحفظ کے پاس، تو وہ بزرگ جو ان کو لے کے گئے وہ حضرت خضر تھے، روایتوں میں آتا ہے۔ تو قدرت نے یقیناً ان کی تربیت کا اول دن سے اس طرح اہتمام کیا کہ حضرت خضر نے ان کی رہنمائی پہلے دن سے کی۔ تو میں حضرت صاحبزادہ علاؤ الدین صابری صاحب موجود ہیں، قبلہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک حوالہ تو انہوں نے خواجہ صاحب کا بھی پیش کر دیا کہ ان کی تربیت کے حوالے سے، لیکن جو خاص دہلی میں آپ کا مسکن بنا، اس کی کیا وجہ رہی؟ اور وہاں سے کبھی آپ نے وہاں قیام کے دوران جو آپ کے معاملات رہے، اگر آپ اس پہ، اور ان کے، کیونکہ علامہ صاحب نے تو ذکر کر ہی دیا کہ ان کی تربیت اور خلقہ خلافت وغیرہ کی کم عمری میں آپ کو حاصل ہو گئی تھی، لیکن ان کی روحانی مدارئی اور پھر ان کی جو تربیت کے علاوہ جو دہلی کو مسکن بنانے کی کیا وجہ رہی، اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ اللہ کی جو ولی ہوتے ہیں، میری ناقص رائے کے مطابق یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں، اور صرف خواجہ صاحب، داتا صاحب، بابا صاحب، جتنے بھی اسلاف ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، اگر ہم ان کی سوانح پڑھیں گے، اور علامہ صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو آپ کی یہ بات محسوس ہو جائے گی کہ ان کو رب العالمین نے مختلف مقامات کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ جس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی اذن سے خواجہ غریب نواز اجمیر شریف تشریف لے کر کے آئے، اور یہ ان کو یقیناً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذن ہی تھا کہ وہ اجمیر جو کہ کفر کا مرکز تھا، وہاں دین کا مرکز بن گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اشرفی صاحب نے فرمایا کہ دہلی میں، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں اب آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، تو یہ انہیں کا حکم تھا کہ وہ دہلی میں انہوں نے قیام کیا، اور یہ اللہ کے جو نیک ولی ہوتے ہیں، ان کو رب العالمین ایسے اسلاف، ایسے بزرگ عطا فرما دیتا ہے کہ جو ان کو جو بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کا کہاں مقام ہے، کس نے کہاں کس طرح کام لینا ہے۔ اس لیے دہلی میں بھی چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایسے تھا کہ وہاں پر کفر اور دین اسلام دور دور تک موجود نہیں تھا، اس لیے انہی کی بات نہیں، بلکہ میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے دادا پیر سید عبداللہ شاہ قادری چشتی صابری علیہ رحمہ، اس میں بات میں لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دادا پیر حاجی تسلیم احمد صابری کے خصوصی حکم پر اجمیر امروہہ سے، ان کے حکم پر، یہ تاریخی بات ہے، جو کہ میرے دادا پیر ہیں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں بڑے آرام سے، علامہ صاحب اپنے پیر کے حکم پر امروہہ سے پیدل لاہور تشریف لائے، اور حکم یہ تھا کہ عبداللہ تم راستے میں نہیں کھانا، صرف بھنے ہوئے چنے اور پانی پینا، اور جہاں مسجد آ جائے قیام کرنا ہے، اور فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز کرنا ہے۔ تو میرے دادا پیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امروہہ سے پیدل نکلے، اور پیدل نکل کر کے لاہور تشریف لائے، اور لاہور کے بعد پھر وہ کراچی تشریف لائے، اور پھر کراچی آ کر کے ہمارے میرے مرشد کو بیعت کی خلافت بھی دی۔ تو یہ بزرگوں کے اسی طرح خواجہ صاحب کو بھی دہلی میں ان کے پیر مرشد خصوصی حکم ملا، وہاں پر انہوں نے دین کی ترویج کی۔ اور ایک بات چونکہ یہ میرے سلسلے کی بات ہے، وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے جی حضور میرے دادا پیر سید عبداللہ شاہ پارٹیشن سے پہلے اپنے پیر کے حکم پر بابا فرید گنج شکر کی مزار پر حاضر ہوئے، اور تقریباً 6 ماہ تک جارو کشی فرمائی، اور جب کراچی لائے ہمارے والد کو انہوں نے بیعت کیا، سلسلے صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو ہمیں 1970s میں انہوں نے ہم نے سلسلہ صابری کے سب لوگوں مخاطب کیا اور کہا دیکھو میں ایسا در دکھا رہا ہوں، جب بھی مشکل پیش آئے یہاں آ جانا،
اللہ ساری مشکل فرمائے گا. تو خواجہ صاحب جو دہلی میں رہے یقیناً ان کو بھی پیر کا اذن تھا, انہوں نے وہاں قیام کیا, دین کی تبلیغ کی, اور آج اجمیر کیا جتنی مقامات ہیں آج الحمدللہ وہاں پر اسلام کی نہ صرف کرنیں پھوٹ رہی ہیں بلکہ اسلام روشن